اچھا جی، اب اگلا ہمارا موضوع ہے وہ ہے اہم فقی علوم اور مضامین، یعنی فقہ کے اندر جو ہے وہ کون سے مضامین ہیں جو زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تعارف کی حیثیت سے جو ہے وہ ہم اسے انشاءاللہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شعبے ہیں کہ جو فقہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے دور میں جو کام تھا وہ اصول و ضوابط پہ کام ہوا، یعنی فقی احکام جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے کون سے اصول و ضوابط جو ہیں وہ ضروری ہیں، اس پہ کام ہوا۔ پھر تابعین نے جو ہے وہ اس علم کی یعنی فقہ کی اور فقی احکام کی جو ہے وہ تدوین کی، پھر تبع تابعین نے مزید اس پہ غور و فکر کیا، اور اس کے نتیجے میں جو فقہ ہے وہ ایک باقاعدہ علم کے طور پہ جو ہے، باقاعدہ ایک شعبے کے طور پہ جو ہے وہ منظم ہوئی اور مرتب ہوئی۔ اب شریعت کے کون سے احکام ہیں؟ تو انسانی زندگی جو ہے وہ چونکہ مختلف شعبہ جات میں تقسیم ہے، اور ان سارے شعبہ جات سے متعلق جو اصولی ہدایات ہیں اور جو عملی احکام ہیں وہ ہمیں فقہ اسلامی جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ تو اس کی جو مضامین کی ترتیب ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جو معاملات ہیں، عملی مسائل ہیں، اس میں طہارت کا باب ہے، ٹھیک ہے، پھر صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، اور حج کے مسائل و احکام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد آتا ہے جی آئلی نظام یا آئلی قانون۔ یہ ایک دوسرا بڑا شعبہ ہے جس کے اندر شخصی اور آئلی قوانین یا معاشرتی قوانین جو ہے، جس میں نکاح، طلاق وغیرہ کے، جس کو مناکحات بھی کہا جاتا ہے، وہ احکام اس میں جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عبادات ہیں اور مناکحات ہیں، یہ دونوں جو شعبے ہیں یہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو جو ہے وہ منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فقہ اسلامی جو ہے وہ ان دونوں عملی مسائل کی جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بعد جو شخصی قوانین ہیں اس کے اندر چار بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں، جو اس سے پہلے میں نے آئلی قوانین کے ضمن میں جو ہے جن کی طرف روشنی کی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نکاح ہے، یعنی خاندان کا وجود کیسے آئے گا، تو اس کے لیے نکاح ضروری ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خاندان کامیاب نہ ہو سکے تو اس صورت میں شریعت ہمیں کیا حل بتاتی ہے، تو وہ طلاق کے احکام جو ہے اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر خاندان جو ہے وہ وجود میں آ گیا اور اس کے بعد خاندان کی اگر جائیداد ہے تو اس ضمن میں ان کے جو وراثت کے احکام ہوں گے وہ کیا ہوں گے، وہ ہمیں فقہ اسلامی مہیا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اگر زندگی میں اسے جو ہے کسی نیک کام کرنے کا موقع نہیں ملا، اور پھر وہ اپنی زندگی کے بعد بھی فلاح و بہبود وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اس کی طرف سے جو ہے فلاح و بہبود کے کام ہوں، تو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو وصیت کے احکام بھی جو ہے وہ فقہ کا جو ہے وہ موضوع ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بڑا جو شعبہ ہے فقہ اسلامی کا، بلکہ تیسرا بڑا جو شعبہ ہے وہ ہے اسلام کا فوجداری قانون۔ اسلام کا فوجداری قانون، اس کو ہم سول لاء بھی کہتے ہیں اور اس کو دیوانی قانون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر دراصل جو ہے وہ لین دین اور کاروبار سے متعلق جو معاملات ہیں وہ زیر بحث لائے جاتے ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ دولت کیا ہے، اور دولت کا حصول یعنی اس میں جائز ناجائز یا حلال حرام جو ہے اس کا تعین جو ہے فقہ اسلامی کرتی ہے۔ دولت جو ہے وہ منتقل کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں جو ہے احکام وہ بھی ہمیں فقہ دیتی ہے۔ پھر معاہدات کیسے ہوتے ہیں، کاروبار کیسے ہیں، تجارت کی جو نت نئی شکلیں ہیں اس کے بارے میں جو احکام ہیں وہ بھی ہمیں فقہ اسلام۔ ظاہر ہے اسلامی بینکاری اس وقت آپ کو پتہ ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور بینکاری سے متعلق ہے یا مضاربہ مشارکت سے متعلق جو معاملات ہیں، یہ اس کے بارے میں جو رہنمائی ہے وہ فقہ کا موضوع ہے اور فقہ کا عنوان ہے۔ اس کے بعد اگلا اہم شعبہ جو ہے فقہ کا وہ ہے معاشرتی آداب، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ قانونی حق جو ہے وہ آپ کو ثابت ہوتا ہے اور عدالتی چارہ جوئی بھی ہوتی ہے، جیسے لین دین کے معاملات ہم نے پیچھے پڑھے۔ لیکن جو کچھ آداب معاشرت ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر جیسے ہمسایوں کے حقوق ہیں یا پھر مہمانوں کے ہیں، تو ایسے یہ معاملات جو ہیں یہ تعلق رکھتے ہیں آپ کے
اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں یا آداب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو آداب معاشرت کہا جاتا ہے۔ اب فقہ اسلامی جو ہے وہ اس میں رہنمائی کرتا ہے، کو اس میں عدالت یا ریاست کا عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن یہ اسلامی معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے جو ہے فقہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارے آپس کے جو رویے ہیں، آپس کے جو تعلقات ہیں، معاملات ہیں، وہ کیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو گویا اب تک جو ہے وہ ہم نے فقہ کے بڑے جو شعبے ہیں اس میں سب سے پہلے فقہ العبادات کو ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد فقہ المناکحات ہے جس میں نکاح طلاق سے متعلق معاملات ہے، پھر اس کے بعد فقہ المعاملات ہے جس میں لین دین سے متعلق معاملات ہے، اور پھر اس کے بعد فقہ الاجماع ہے جس میں معاشرے سے متعلق جو ہے وہ تعلیمات تھیں۔ تو یہ 4 بڑے شعبے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو امت مسلمہ کی تشکیل ہے وہ اصل میں مقصود ہے شریعت کا، یعنی شریعت کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ امت کی تشکیل کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کو بھی سنبھالا جا سکے، اور ساتھ میں جو حدود کا اجرا ہے وہ دراصل ذمہ داری ہوتی ہے ایک حکومت اور ریاست کی۔ یہ جو حکومت اور ریاست کی قیام کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اسلامی ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بعض جو احکام ہیں وہ اصل میں اس پر عمل کس نے کرنا ہوتا ہے؟ ریاست نے کرنا ہوتا ہے، یا اس کا تحفظ جو ہے وہ ریاست نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ریاست جو ہے وہ ضروری قرار پاتی ہے تاکہ امت کی تشکیل ہو اور اسلامی احکام جو ہیں ان کی عملداری کی جائے۔ تو اس کو جو ہے فقہ کی زبان میں جو ہے سیاست شرعیہ کہتے ہیں یا احکام السلطانیہ کہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اگر کسی کا کام دیکھنا ہو تو وہ ابو الحسن ماوردی ہیں، انہوں نے احکام السلطانیہ لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے سیاست شرعیہ لکھی، جس میں جو ہے وہ اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون سے متعلق جو ہے وہ ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کرمنل لا ہے جس کو فوجداری قانون کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے فقہ کی زبان میں فقہ الجنایات بھی کہا جاتا ہے۔ اور فقہ الجنایات کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ایک معاشرہ ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے انسان بستے ہیں، تو انسانوں کے آپس کے جو معاملات ہیں اس میں کچھ جو انسان ہیں وہ جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، اور ان جرائم کا جب ارتکاب کرتے ہیں تو اس ضمن میں فقہ یہ رہنمائی کرتی ہے کہ آخر یہ جرم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور پھر کسی خاص جرم کے ارتکاب پر جو ہے وہ کس نوعیت کی سزا ہوگی، اور پھر اس بات کا تعین کرنا کہ وہ سزا کون دے گا، کتنی سزا دے گا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ فوجداری قانون کے اندر جو ہے وہ زیر بحث لایا جاتا ہے، جس کو کرمنل لا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی اسلام کا قانون بین الاقوام، جس کو انٹرنیشنل لا آف اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر مسلمان ہیں، کسی ریاست میں رہ رہے ہیں، کسی ایک ملک میں رہ رہے ہیں، تو اس ریاست کا دیگر ریاستوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی کیا صورتیں ہوں گی، کیا وہ حالت امن میں ہے یا حالت جنگ میں ہے یا غیر جانبدار ہیں، تو اس کے بارے میں جو رہنمائی ہے وہ بھی فقہ ہمیں کرتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون بین الاقوام، یعنی انٹرنیشنل لا آف اسلام جو ہے۔ اس بارے میں جو ہے بھی کتابیں لکھی گئی، اگر ہم اس میں امہات الکتب میں سے دیکھیں یا کلاسیکل اس پہ کام دیکھیں تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ، انہوں نے سیر الصغیر اور کتاب السیر الکبیر لکھی۔ یہ دراصل جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات پہ جو ہے ہدایات دیتی ہیں جو شریعت اسلامی ہمیں مہیا کرتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ سیکھا کہ شخصی دائرہ عمل کے جو قوانین ہیں اس میں عبادات ہیں، مناکحات ہیں، معاملات ہیں اور معاشرت ہے، اور اس کے بعد جو حکومت اور ریاست کے دائرہ کار میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں احکام السلطانیہ ہیں، یعنی ریاست کے معاملات ہیں، ان سے متعلق احکامات ہیں، اور فقہ الجنایات ہیں، ٹھیک ہے، کرمنل لاز جو ہیں وہ، اور ادب القاضی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیر یعنی بین الاقوامی جو قانون ہے اس کے بارے میں، یعنی کچھ جو ہے وہ افراد کے دائرہ کار میں چیزیں آتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ریاست کے دائرہ کار میں ہوتی ہیں، جن کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست پر ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز ہے اسلام کا قانونی ضابطہ، ٹھیک ہے، جسے پروسیجرل لا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیجر کیا ہوگا اس کا، قانون کا اصلی قانون کیا ہوتا ہے،
اس میں قاضی یعنی جج جو ہے وہ کون ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو رہنمائی ہے یہ بھی ہمیں فکر کرتی ہے. اور اس بارے میں اگر ہمیں کام دیکھنا ہو تو اس میں امام ابو یوسف نے جو ہے ادب القاضی پر لکھا کتاب لکھی، اور بعد میں اس کی شروحات بھی جو ہے وہ لکھی گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے فقہ اسلامی کا ایک بڑا شعبہ جو ہے وہ ادب القاضی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے جی اسلام کا دیوانی قانون یا فقہ المعاملات. تو اس پر جو ہے امام ابو عبید قاسم نے کتاب الاموال لکھی، جو اموال سے متعلق جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تقابلی مطالعہ ہے جسے کمپیریٹیو لاء کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑا شعبہ ہے. اور اس حوالے سے ابن جریر کا جو ہے اختلاف الفقہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ یہ جو فقہی آراء ہیں اس میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں، تو یہ بھی ظاہر ہے فقہ کا ایک شعبہ ہے. اس کے بعد ایک اور شعبہ ہے علم اشباع و نظائر. علم اشباع و نظائر میں جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملتے جلتے معاملات جو ہیں ان کو ایک دوسرے پر قیاس کر کے حکم معلوم کرنا ہے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ وضو اور تیمم دیکھیں تو ظاہر ہے تیمم کو جو ہے وہ قیاس کیا گیا ہے وضو پر، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے احکام جو ہے معلوم. ایک اور بڑا شعبہ ہے جس کو علم الفروق کہا جاتا ہے، اس پر جو ہے ابو العباس قرافی نے کتاب لکھی، کتاب الفروق. اب اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مختصراً، کہ بظاہر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ جو ہے مختلف احکام ہوتے ہیں. تو یہاں تک جو ہے ہمارے یہ 2 خطبے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے. اب یہ آپ کریں کہ اب نیکسٹ سیشن سے جانے سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کو یہاں پہ